میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ جو ہم کلام اقبال پڑھ رہے تھے، اس کے اندر علامہ اقبال لوگوں سے گلا کرتے ہیں کہ یہ لوگ میرا کلام وغیرہ نہیں سمجھ سکتے، اسی کو ہم آج مکمل کرتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ قیامت ہے کہ فطرت سو گئی اہل گلستان کی، نہ ہے بیدار دل پیری، نہ ہمت خواہ برنائی۔ کہتے ہیں قیامت ہے، یعنی کتنے غضب کی بات ہے کہ فطرت سو گئی اہل گلستان کی، یعنی ان کے دل وغیرہ سو گئے۔ اہل گلستان سے مراد ہو گیا مسلمان لوگ سارے، گلستان ایسے باغ کو کہتے ہیں۔ نہ ہے بیدار دل پیری، یعنی یہ جو بوڑھے دل ہیں، یعنی جو بوڑھے لوگ دل ہیں، یہ بھی بیدار نہیں ہیں، کیونکہ بیدار دل چاہیے ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کا۔ تو کہتے ہیں تو بوڑھے لوگوں میں وہ بات ہی نہیں رہی کہ وہ لوگوں کو جگا سکیں، ان کی روحوں وغیرہ کو، قوموں کو۔ نہ ہمت خواہ برنائی، ہمت خواہ کا مطلب ہوتا ہے ہمت چاہنا کہ میرے میں اندر ہمت پیدا ہوگی کام کرنے کی۔ برنائی کہتے ہیں جوانوں کو، کہتے ہیں تو نوجوانوں میں شوق ہی نہیں کہ ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے زیادہ تر، اور خاص طور پہ کلام اقبال پر عمل کرنے کے لیے ہمت کی اشد ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں نوجوانوں میں وہ ہمت کہ ان کے اندر ہمت ہو، اس چیز کی خواہش ہی نہیں ہے۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا، عمل کرنے سے ہی چیزیں مل سکتی ہیں۔ دل آگاہ جب خوابیدہ ہو جاتے ہیں سینوں میں، نواگر کے لیے زہراب ہوتی ہے شکر خائی۔ کہتے ہیں دل آگاہ، یعنی جو لوگ جن کے ابھی بھی دل حق بات کو سمجھ سکتے ہیں، جب خوابیدہ ہو جاتے ہیں سینوں میں، خوابیدہ ہو جاتے ہیں یعنی سو جاتے ہیں، یعنی یہ مردہ ہو جاتے ہیں دلوں میں۔ نواگر کے لیے زہراب ہوتی ہے شکر خائی، نواگر کہتے ہیں نغمہ گانے والا، یہاں پہ مراد ہو گیا شاعر یا جو بھی قوم کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، کے لیے زہراب ہوتی ہے شکر خائی۔ زہراب کہتے ہیں زہر، پانی میں ملا ہوا جو زہر ہوتا ہے، ہوتی ہے شکر خائی۔ شکر خائی کا مطلب ہوتا ہے شکر چبانا، یعنی میٹھی میٹھی باتیں کرنا۔ تو کہتے ہیں جب جن لوگوں کے دل آگاہیں یا جو حقیقت شناس دل ہیں، اگر وہ سو جائیں تو نواگر کے لیے زہر ہوتی ہے، کیا چیز؟ یعنی بری ہوتی ہے، زہر سے مطلب ایک چیز بری ہے، زہر ہوتی ہے شکر خائی، یعنی میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہر وقت، یا مسجد ممبر پہ بس صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنا، حکومت یا کوئی غلط اقدام ہوتا ہے اٹھائے تو اس کے خلاف نہ بولنا، اس طرح کی باتیں، تو یہ چیزیں زہر ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں۔ نہیں ضبط نوا ممکن تو اڑ جا اس گلستان سے، کہ اس محفل سے خوشتر ہے کسی صحرا کی تنہائی۔ کہتے ہیں نہیں ضبط نوا ممکن تو اڑ جا اس گلستان سے۔ علامہ اپنے آپ سے کہتے ہیں اگر تم سے ضبط نوا یعنی اپنا نغمہ رک نہیں رہا، یعنی اپنی شاعری رک نہیں رہی، تو کہتے ہیں تو اس گلستان سے، یعنی یہاں پہ جہاں پہ تم مسلمانوں کے لیے شاعری کر رہے ہو، یہاں سے اڑ ہی جاؤ، کہ اس محفل سے خوشتر ہے کسی صحرا کی تنہائی۔ کہتے ہیں جہاں پہ لوگ آپ کی بات کو سمجھ نہ سکیں تو بہتر ہی ہوتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس محفل سے خوشتر ہے کسی صحرا کی تنہائی۔ تو کہتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ یہاں سے میں چلا ہی جاتا ہوں، کیونکہ تنہائی زیادہ اچھی، یہاں پہ بھی لوگ سمجھ نہیں رہے، فائدہ نہیں ہو رہا، تو ایسا کرتا ہوں تنہائی میں چلا جاتا ہوں۔ اگلا شعر فارسی کا ہے، کہتے ہیں یہی بہتر ہے کہ لیلا بیابان میں جلوہ گر ہو، شہر کی تنگ گلیاں صحرا کے حسن کی تاب نہیں لا سکتی۔ کہتے ہیں یہی بہتر ہے کہ لیلا بیابان کہتے ہیں جنگل میں جلوہ گر ہو، شہر کی تنگ گلیاں صحرا کے حسن کی تاب نہیں لا سکتی۔ اس سے کیا مراد ہوا؟ جس طرح لیلا جو ہے اس کا حسن بہت ہے، اور وہ کہتے ہیں اسے شہر کی تنگ گلیوں میں جلوہ گر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کلام اقبال کی علامہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ ان کے بھی کلام کو سمجھنے کے لیے شہر کی تنگ گلیاں، یہاں سے یہ مراد ہے کہ جن کے دل چھوٹے ہوں یا جن کے دل تنگ ہوں، وہ لوگ وہ باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اور علامہ نے کہا کہ لیلا بیابان میں جلوہ گر ہو، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وسعتیں ہوتی ہیں، ایک کھلی فضا ہوتی ہے۔ اسی طرح کلام اقبال کو سمجھنے کے لیے
दिल बड़ा होना चाहिए, दिल में वुसअतें होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए। और हमारा जो मकसद है वो कलाम इकबाल को आम करना है इस नियत से कि हम लोग उस पर अमल कर सकें, जिसके लिए अल्लामा खुद कहते हैं कि नौजवानों को हिम्मत और जुर्रतमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। कहते हैं अगर मेरी कौम के नौजवान जसूर व गयूर हो, जुर्रतमंद और गैरतमंद हो, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। कहते हैं जो मेरी कलंदरी है, जो मेरा कलंदराना कलाम है, ये किसी सिकंदरी से कम नहीं होगा। सिकंदरी से मुराद है सिकंदर आजम, जिसने आधी दुनिया फतह की थी। शुक्रिया।